اب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو چارج شیٹ فائل کی ہے اسحاق جالوی صاحب نے، یہ جو بات کی گئی کہ وہ اہل بیت کے افراد پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ظلم و ستم کرنے ہی سندھ آیا تھا، یہ بات تو خود جالوی صاحب نے کہا بے بنیاد ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بے بنیاد، اس کو چھوڑ دو، علی الحسن نقوی صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ ہم حیران ہیں اس بات پر، علی الحسن نقوی صاحب آپ بھی ہماری بات سن رہے ہوں گے، یقیناً سنتے بھی ہوں گے، آپ کو اللہ کا خوف نہیں آیا؟ آپ نے مرزا صاحب کو کیوں نہیں بتایا کہ بھی یہ بے بنیاد بات ہے، یہ تو اسحاق جالوی صاحب نے بے بنیاد اس کو کہا ہوا، لہٰذا بے بنیاد باتیں آپ پھیلانا بند کر دیں، نہ لوگوں میں پھیلائیں۔ آپ نے بھی اپنا کوئی عدل و انصاف والا کوئی بات رکھا ہوا کہ نہیں رکھا ہوا؟ آپ بھی مرزا صاحب کے پاس اکثر سوال جواب کرتے ہیں، تو ان کو کسی مجلس میں یہ سمجھائیں کہ اللہ کے بندے یہ بے بنیاد بات ہے، یا تو اس کی بنیاد ثابت کرو، یا پھر اسحاق جالوی صاحب کو اجماع کا منکر کہو کہ وہ اجماع کے منکر تھے، اتنی بڑی اجماعی بات ہے اس کو مانتے ہی اس کو بے بنیاد کہتے تھے۔ دوسری طرف یہ جو محمد بن قاسم کے بارے میں اسحاق جالوی صاحب نے خود جو ایک الزام کہتے ہیں، مجھے ایک مستند بات نظر آئی ہے بس، باقی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنی باتیں تھیں ان کو بے بنیاد کہا۔ ایک بات کہتے ہیں، وہ تہذیب و تہذیب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یہ قصے جو نا آپ نے بیان کی ان میں نہیں ہم پڑھیں گے کیونکہ ان چیزوں کی اتنی بنیاد نہیں۔ جو راویوں پر کتاب ہے نا تہذیب و تہذیب، 12 جلدوں میں امام ابن حجر اسقلانی نے لکھی، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، انہوں نے لکھا عطیہ بن سعد ذوفی کے حالات میں حدیث کے عالم کہ حجاج نے اسے لکھا اپنے بھتیجے کو کہ عطیہ کو بلا کر یہ کہو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو 400 کوڑا اس کو مارو۔ اس نے بلایا تو اس نے عطیہ نے کہا یار ساری عمر جس سے محبت کی، اب میں تمہارے کوڑوں کی ڈر سے اس کو لعنت کروں؟ تم نے جو کرنا کرو۔ تو وہاں پھر آتا ہے کہ اس نے 400 کوڑا مارا، حالانکہ زنا کی سزا بھی اللہ نے 100 کوڑا، 400 کوڑا، اور سر بھی مون دیا بیچارے کا۔ وہ پھر عراق چھوڑ کر نہ خراسان کو چلا گیا، جب تک عباسیوں کا انقلاب نہیں آیا، بنو امیہ کا تختہ نہیں اٹھا، وہ بیچارہ واپس نہیں آیا۔ یہ ایک کارنامہ اس کا جو نا اتنے بڑے حدیث کے عالم نے لکھا، اس لیے یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوئے۔ اس بنیاد پر جالوی صاحب کہتے ہیں یہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے، یعنی جالوی صاحب کے پاس محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف صرف ایک بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے حجاج کے کہنے پر عطیہ عوفی کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے کا کہا۔ یہ بات اسحاق جالوی صاحب نے نقل کی۔ ہم کہتے ہیں کہ اسحاق جالوی صاحب آپ بھی دوغلی پلیسی اختیار کرتے تھے، اب تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں ہم انہیں اب اللہ کا واسطہ دے کر یہ عرض کرتے ہیں کہ کم از کم جس طرح اسحاق جالوی صاحب خود کہتے تھے نا عدل و انصاف کرنا چاہیے، وہ کہتے تھے کہ ایک ترازو لو وزنوا بالقسطاس المستقیم، ایک ترازو لو، جو سند صحیح ہے اس کو لے لو اور جو سند صحیح نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، صرف صحیح سند پیش کرو۔ یہ بات وہ کہتے تھے بار بار، آئیے ہم ان کی زبانی آپ کو سناتے بھی ہیں۔ ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایت اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی، وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ ہے کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وزن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو، اس سے تو لو، آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہو۔ جی آپ نے سن لیا۔ تو اسحاق جالوی صاحب کے جو پیروکار ہیں ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب میں یہ جو واقعہ ذکر کیے اس کی کوئی سند پیش کی انہوں نے؟ یقیناً نہیں پیش کی۔ جب ہم نے تلاش کی تو اس کی ایک سند ہمیں ملی ہے، وہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الطبقات الکبریٰ میں ہے۔ اس میں اس کی جو سند پیش کی گئی ہے وہ ہے اخبرنا سعد بن محمد بن الحسن بن عطیہ قال جاء سعد بن جنادہ الی علی بن ابی طالب وهو بالکوفہ۔ سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ وہ بیان کرتے ہیں سعد بن جنادہ سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ ہے نا، یہ اپنے پردادا سے بیان کر رہے ہیں، سعد بن جنادہ سے، سعد بن جنادہ سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ میں آئے تو انہوں نے کہا میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اب اس کا نام رکھیں، تو عطیہ نام پھر رکھا گیا، یعنی سعد بن جنادہ کا بیٹا تھا عطیہ۔ تو یہ جو سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ ہے، یعنی عطیہ العوفی جس کے بارے میں یہ روایت بیان کی گئی کہ اس کو گالیاں دینے کا کہا گیا، تو عطیہ العوفی
جن کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے ان کا پڑپوتا ہے سعد، تو اس کا اپنے پردادا سے سماع ممکن ہی نہیں، صدیوں کا فاصلہ ہے، دادا نہیں پردادا کی بات ہے، تو اپنے پردادا عطیہ سے سعد کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ کا اپنے پردادا عطیہ سے کوئی سماع لقاء ثابت نہیں ہے۔ جب وہ ثابت نہیں ہے تو پھر حجاج کے دور میں جو کچھ ہوا کہ حجاج بن یوسف نے حکم دیا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس دور میں اس کا سماع لقاء کیسے ممکن ہے؟ سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ کا اس دور سے بالکل کوئی سماع لقاء ممکن نہیں، اس دور میں وہ تھے ہی نہیں، ایک نہیں کئی واسطے درمیان میں موجود ہوتے تو تب وہ پہنچ سکتے تھے سند کے ساتھ۔ تو کئی واسطے جس روایت میں گرے ہوئے ہوں اس کو کہتے ہیں معضل۔ ایک ہوتی ہے منقطع جس میں ایک واسطہ گرا ہو، جس میں دو یا دو سے زیادہ واسطے گرے ہوں اسے کہتے ہیں معضل، کہ پے در پے کئی واسطے یہاں گرے ہوئے ہیں۔ تو یہ مرزا صاحب معضل روایت، سخت ضعیف قسم کی روایت۔ تو اسحاق جعلوی صاحب کے پیروکاروں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو دعوے کرتے تھے نا کہ صحیح سند ہونی چاہیے، ایک ترازو لینا چاہیے، صحیح سند کی بات کو قبول کرنا چاہیے، دوسروں کو نصیحتیں ضرور کرتے تھے کہ جو بات مستند ہو اسے قبول کرنا چاہیے، جو بات مستند نہ ہو، مستند کا مطلب ہے جو صحیح الاسناد نہ ہو، جس کی سند صحیح نہ ہو، وہ بات قبول نہیں کرنی چاہیے، غیر مستند ہوتی ہے۔ تو جھالوی صاحب نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام دھرنے کے لیے خود جو دلیل بنائی وہ مستند نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یا تو کوئی پیروکار اٹھے اور اسحاق جھالوی صاحب کی اس بات کا کوئی صحیح سند کے ساتھ ثبوت ہمارے پاس لے آئے، یا پھر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اسحاق جھالوی صاحب نے بالکل انصاف سے کام نہیں لیا ہے، بالکل بے انصافی کی ہے، اور ایک سخت ضعیف روایت جو قطعاً ثابت نہیں ہو سکتی، معضل ہے، جس میں صدیوں کا فاصلہ ہے راویوں کے درمیان میں، تو اس کو کیسے انہوں نے قبول کر لیا، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام لگانے کے لیے پھر کس طرح انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔